السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس دنیا میں، فانی دنیا میں، ختم ہونے والی دنیا میں، انسان اپنی بقا کے لیے، اپنی اخروی نجات کے لیے کسی نہ کسی تگ و دو میں رہتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ تلاش کرتا ہے جس پر عمل کر کے وہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ ہمارے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم کے دو نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں سے محبت کرنا یہ وہ عمل، وہ ذریعہ ہے جو بندہ ان شہزادوں سے محبت کرتا ہے، خود اللہ کے نبی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ایسا بندہ مومن جو ان سے محبت کرے، ان شہزادوں سے پیار کرے، آخرت میں کامیابی اللہ اس کے مقدر کر دیتا ہے۔ جو ان سے الفت رکھے، ان کا محبت سے ذکر کرے، ان کو یاد کرے، اس کے یہ لمحے معمولی اور خالی نہیں جاتے، بلکہ ان یاد کرنے والے لمحوں کے صدقے میں اللہ اس کی ساری زندگی کے ایسے کام جن سے بندہ گرفت میں آ سکتا ہے، اللہ وہ معاف کر کے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ نبی کریم کے دو شہزادے، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، گویا یہ اللہ کے نبی سے پیار کرنا ہے۔ ان کا ذکر کرنا نبی کی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کرنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نگاہ میں وہ بندہ بڑا محبوب ہو جاتا ہے جو مولا علی کے ان دونوں شہزادوں کا محبت سے ذکر کرتا ہے۔ خالق کائنات ہمیں بھی زندگی بھر نبی کے شہزادوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین میرے یہ دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اتانی ملک فسلم علی، میرے پاس آسمان سے ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے سلام کیا، نزل من السماء لم ينزل قبلها،
اس سے پہلے وہ فرشتہ آسمان سے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے فبشرنی، مجھے خوشخبری دی۔ کس بات کی خوشخبری دی؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے محبوب آپ کا رب فرماتا ہے کہ بے شک حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ وَأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور ان کی اماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ فرشتہ آیا آسمان سے، اللہ کا پیغام لے کے آیا، بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں۔ ہمارا ایک سادہ سا اصول ہے، دنیا کا قانون ہے، کسی قبیلے سے، کسی خاندان کے، کسی کے بڑے سے بندہ عداوت رکھے، ان کا ذکر اچھے لفظوں میں نہ کرے، پھر اسے قبیلے میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ قبیلے کے سردار سے کوئی بغض رکھے، پھر اسے قبیلے میں امان نہیں ملتی، قبیلے میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ تو ہماری دنیا کا دستور ہے، یہ ہم لوگوں کا بنایا ہوا اصول ہے۔ ہمارے کسی بڑے کو کوئی کچھ کہہ دے، ہم اسے اپنے گھر کی دہلیز گزرنے نہیں دیتے۔ یارو یہ بات یاد رکھ لیں، اہل ایمان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جو بندہ مومن اس دنیا میں رہتے ہوئے حسنین کریمین کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دے، پھر توقع رکھے وہ جنت چلا جائے گا، فرشتے اسے جنت نہیں جانے دیں گے۔ ہاں کوئی محبت سے ان شہزادوں کا ذکر کرے، ان نواسوں کو یاد کرے، ان کا ذکر کرے، ان سے محبت کرے۔ کبھی ذکر سنتے سناتے کسی کی پلکوں پہ دو موتی آ جائیں، پھر یہ محبت کی علامت اس بات کا یقین کر لیجئے کہ قیامت کے دن ایسے بندے کو فرشتے بازو سے پکڑیں گے اور اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا کے اسے جنت تک پہنچاتے چلے جائیں گے۔ یہ جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی، ہاں یہ نبی کے صدقے میں ملا کرتی ہے، مصطفیٰ کی ذات بابرکات کے صدقے میں عطا ہوتی ہے۔ نبی کے شہزادوں سے، جنت کے سرداروں سے کوئی محبت کرے، اللہ اسے دنیا میں ہی چلتے پھرتے جنتی کر دیا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ایک حدیث طیبہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، قال للحسن، حضرت حسن کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہ، یا اللہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت فرما، واحب من یحبہ، اور تو اس بندے سے بھی محبت فرما جو میرے ان شہزادوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی یہ حدیث طیبہ امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے حضرت امام حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ میرا شہزادہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور میری امت میں سے جو بھی اس سے محبت کرے تو اس بندے سے بھی محبت فرما۔ اب اس حدیث طیبہ سے یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی کے لاڈلے شہزادوں سے اللہ کے نبی بھی محبت کرتے ہیں، نیلی چھت کا مالک اللہ بھی محبت کرتا ہے، اور اس دنیا سے ان شہزادوں میں جو محبت کرتا ہے، نیلی چھت کا مالک اور خالق اس بندے سے بھی ان کے صدقے میں محبت فرماتا ہے۔ آئیے ان سے محبت کر لیجئے، جو ان شہزادوں سے محبت کرتا ہے، خالق کائنات اس کی دونوں جہانوں میں خالی جولیاں بھر دیا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ نے ارشاد فرمایا، ریحانتی من ہذہ الامہ، فرمایا یہ دونوں شہزادے میری امت میں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اللہ کے نبی انہیں سونگا کرتے تھے، ان کی خوشبو لیا کرتے تھے،
ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کبھی ان کے رخسار پہ بوسے دیتے، کبھی ان کے ہونٹوں پہ بوسے دیتے، کبھی ان کے گلے پہ بوسے دیتے۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایمان والے آجا تو بھی ان سے محبت کر لے، ان کا نام لے لے، ان کو یاد کر لے، ان کا محبت سے ذکر کر لے۔ محبت سے ذکر کرنا ہی تیرے دونوں جہاں کے بگڑے مقدر سنوار دے گا۔ ہاں، کوئی اپنے گھر بیٹھا، اپنے کمرے میں بیٹھا، رات کی تاریکی میں ان شہزادوں کو یاد کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، پاس لیٹے ہوئے ابا کو خبر نہیں، پاس لیٹی ہوئی اہلیہ کو خبر نہیں، کسی بائی کو خبر نہیں، کمرے میں دوسری چارپائی پہ سوئے ہوئے اماں کو خبر نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، اور چہرے پہ کپڑا ہے، ان شہزادوں کو یاد کر رہا ہے۔ ہاں، جو نیلی چھت کا مالک ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو دل کی ہر دھڑکن سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ میرے محبوب کے نواسوں کو یاد کر رہا ہے۔ شاید اس کی آنکھ بعد میں لگتی ہے، اس کی رات ختم بعد میں ہوتی ہے، اللہ اسے بختوں کا سکندر پہلے بنا دیا کرتا ہے۔ یہ مقدر بدل دیتے ہیں، یہ انسان کی تقدیر کا پاسا پلٹ دیتے ہیں۔ ہاں، کوئی ان کو محبت سے یاد کرے تو صحیح، شاید اس کی زبان سے جملے بعد میں ادا ہوتے ہیں، رب اس کی تقدیریں پہلے بدل دیا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ نے ارشاد فرمایا، من احبنی فلیحب ہذین، جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فلیحب ہذین، اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے۔ ہم صبح و شام اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں، ہمارا ایمان ذکر مصطفیٰ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے۔ ایمان کو حلاوت ملتی ہے نبی کا نام لینے سے، ایمان کو تقویت ملتی ہے ذکر مصطفیٰ کرنے سے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔ ایمان والے آجا مصطفیٰ کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے نبی کے شہزادوں سے محبت تو کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ تیرے دونوں جہاں کے بگڑے مقدر سنوارتا چلا جائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کی عادت مبارکہ، آپ جب بھی کسی راستے سے گزرتے، راستے میں بچے کھیلتے ہوئے نظر آ جاتے۔ اللہ کے نبی بچوں سے پیار کرتے، ان سے محبت کرتے، ان پہ شفقت کرتے۔ کبھی کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے، کسی کے رخسار پہ ہاتھ رکھا۔ ایک دن نبی کریم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں گلی میں کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے بچوں کو دیکھا تو اللہ کے نبی آگے بڑھے، بچوں پہ پیار کیا، بچوں سے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کسی کے رخسار پہ، بچوں سے پیار کرتے کرتے آگے بڑھے۔ ایک بچہ نظر آیا جس کے کپڑے میلے کچیلے، پھٹے پرانے کپڑے، سر کے بال گردالود، پاؤں میں جوتا نہیں۔ اللہ کے نبی اس کے پاس پہنچے، سرکار نے اس سے محبت سے اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ اب صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، یہ بچہ ہے، کپڑے اس کے میلے کچیلے، پاؤں میں جوتا نہیں، سر کے بال گردالود ہیں، باقی بچے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے سب کو پیار کیا، سب سے محبت فرمائی، اس بچے پہ بڑی خاص توجہ، اس پہ بڑی رحمت، بڑی شفقت، اسے اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ سبب کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے پہ آپ نے بڑی خاص توجہ فرمائی، بڑی خصوصی شفقت فرمائی، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ تمہیں معلوم نہیں، ایک دن میں مصطفیٰ نے دیکھا تھا، میرا حسین، میرا شہزادہ چلتا ہوا جا رہا تھا، جہاں حسین کے قدم لگتے تھے یہ بچہ ان قدموں کی خاک اٹھا کے اپنے ماتھے پہ لگا رہا تھا۔ فرمایا جو میرے شہزادے سے اتنی محبت کرے، میں اللہ کا نبی اسے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا کرتا ہوں۔ ایمان والے آجا تو بھی نبی کے شہزادوں سے محبت کر لے، ہو سکتا ہے کسی کو خبر ہو نہ ہو، اور کبھی رات کی تاریکی میں فرشتے آئیں، تیرا بازو پکڑیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کرتے چلے جائیں، اور نبی کے شہزادوں کا بننا تیرا کام ہے، تجھے اپنا بنانا یہ گنبد خضرا کے مکی کا کام نظر آیا کرتا۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسند خلافت پر تشریف فرما ہیں. کوئی علاقہ فتح ہوا، مال غنیمت آیا، آپ نے مال غنیمت مدینے کے لوگوں میں تقسیم فرمایا. دربار خلافت میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم گن کر نواسہ رسول کو پیش کر دیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے. حضرت عمر فاروق نے پھر 1000 درہم گن کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیے. اب فاروق اعظم کا بیٹا وہ پاس کھڑا ہے، ان کی باری آئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو 500 درہم گن کر دے دیے. بیٹے نے جب یہ منظر دیکھا کہ مجھے 500 اور ان دونوں شہزادوں کو 1000 ملے، اس نے بڑے دربار میں سوال کر دیا، اعتراض کر دیا. اعتراض کیا کرنا تھا؟ بیٹا کس کا ہے؟ فاروق اعظم کا بیٹا ہے. دنیا والوں کو کوئی بات سمجھانی تھی. بڑے دربار میں کھڑے ہو کے کہنے لگا، ابا جان آج آپ نے عدل و انصاف نہیں کیا. آپ کے عدل کا، آپ کے انصاف کا بڑا شہرہ ہے. لوگ مثالیں دیتے ہیں، لیکن آج آپ نے عدل و انصاف نہیں فرمایا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا، بیٹا ہوا کیا ہے؟ بیٹا بڑے دربار میں کہنے لگا، ابا جان نبی کریم کے زمانہ اقدس میں میری عمر زیادہ تھی، میں جوان تھا، میں غزوات میں جاتا، جہاد کے لیے جاتا، اسلام کے لیے میری بڑی خدمات ہیں. یہ دونوں شہزادے، عمر اس وقت کم تھی، بچپنا تھا. یہ آپ نے کیا کیا؟ میری خدمات اسلام کے لیے زیادہ، مجھے دیتے تو 1000 دیتے، ان سے ڈبل دیتے، 2000 دیتے، اور کچھ نہیں تو چلو ان کے برابر دے دیتے. یہ آپ نے کیا کیا؟ ان شہزادوں کو تو 1000 اور مجھے 500 دیا. یہ آپ کا عدل و انصاف کہاں گیا؟ فاروق اعظم نے سنا تو فرمایا، بیٹا ایک کام تو کر لے، عمر بن خطاب تجھے ان سے بھی ڈبل دینے کے لیے تیار ہے. بیٹا دربار میں کھڑا ہو گیا کہ میرے ابا کو جہاد سے بڑی دلچسپی ہے. تلوار نکال کے کہنے لگا، ابا جان بتائیے تو صحیح، کسی علاقے کو فتح کرنا ہے، کہیں کوئی علاقہ فتح کرنا ہے، کہیں جہاد کے لیے جانا ہے، میں ابھی لشکر لے کے جاتا ہوں. فاروق اعظم مسکرائے، فرمایا، بیٹا نہیں، کہیں جہاد کے لیے نہیں جانا، کوئی علاقہ فتح نہیں کرنا. ابا جان پھر کرنا کیا ہے یہ تو بتائیے. فرمایا، بیٹا ایک کام تو کر لے، عمر تجھے ان سے بھی ڈبل دینے کو تیار ہے. ان کے نانا محمد جیسا نانا تو لے آ تو عمر سے ان سے بھی زیادہ لے لے. ان کی ماں فاطمہ جیسی ماں تو لے آ، ان کے ابا علی جیسا ابا تو لے آ، عمر تجھے ان سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے. یہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کس چیز کا حیا فرماتے ہیں. آپ نبی کریم کی نسبت کا خیال کرتے ہیں، گویا اپنی اولاد کا وہ تقدس نہیں، وہ خیال نہیں جو مصطفیٰ کے شہزادوں کی عزت اور احترام کیا جا رہا ہے. ہمارے اسلاف میں بڑے بزرگ 2-4 نہیں، کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں جن کو اللہ نے نبی کے نواسوں کی محبت میں بہت کچھ عطا فرمایا، اتنے انعامات دیے کہ دینے والا خالق جانتا ہے یا لینے والے کی جھولی جانتی ہے. دنیا کو کیا خبر، جب اللہ نے نوازا ہے تو کتنا نوازا ہے. ہمارے بزرگ کتب میں ایک تذکرہ لکھتے ہیں، محبت بھرا تذکرہ، اسے بھی ذرا دل کے کانوں سے سنیے. تقسیم ہندوستان سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، ایک مسافر کہیں باہر سے چلتا ہوا آیا. مسافر تھا، ایک علاقے میں پہنچا، دیکھا لوگ جھنڈیاں لگا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، خوشی کا اہتمام ہے. وہ سمجھا شاید کوئی تہوار ہوگا، کوئی عید ہوگی، کوئی اور تہوار ہوگا. لوگوں سے کہنے لگا، تم کس چیز کی خوشی کر رہے ہو؟ لوگ کہنے لگے،
تہوار تو کوئی نہیں. ہمارے حضرت ہمارے بزرگ تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال کے، ان کے آنے کی خوشی کر رہے ہیں. اب وہ مسافر دل میں سوچنے لگا یہ کوئی بڑی ہستی دور سے آ رہے ہوں گے. لوگوں سے کہنے لگا کہاں سے آ رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا دور سے کہیں سے نہیں، یہ ہمارے قریب ہی 2-4 گلیاں چھوڑ کے رہتے، وہاں سے آ رہے ہیں. اب مسافر نے یہ سنا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. یہ اللہ والا، یہ حضرت روزانہ 5 وقت مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، دل چاہے تو کئی مرتبہ روزانہ اس گلی سے گزر سکتے ہیں، مسجد آتے جاتے ادھر سے آ جائیں. یہ پاس رہتے ہیں، لوگ ان کے آنے کی اتنی خوشی، دل میں شوق پیدا ہوا میں حضرت کا دیدار کروں. لوگوں سے پوچھتا پوچھتا حضرت کے گھر پہنچ گیا. گھر کے باہر لوگ جمع ہیں، بھیڑ لگی ہوئی. اس دور میں گاڑیاں تو تھی نہیں، تو ملازم خادم آتے، وہ ایک پالکی رکھی جس میں بٹھا کے اس کو کندھے پہ اٹھا لیتے، سفر شروع کرتے. کچھ وقت گزرا، حضرت اپنے حجرے سے، اپنے کمرے سے، گھر سے، دروازے سے باہر تشریف لائے. آپ نے آتے ہی سب کو السلام علیکم کہا. مسافر نے دیکھا چہرہ، حضرت کا چہرہ دیکھ کے مسافر فدا ہو گیا. وہ کسی کا چہرہ اتنا نورانی بھی ہوتا ہے، چہرے سے نور جھلک رہا ہے. وہ اللہ والے آگے بڑھے، سر پہ دستار باندھی ہوئی، جبہ پہنا ہوا، پالکی میں سوار ہوئے. پالکی اٹھانے والے مزدور آگے بڑھے، پالکی کو کندھوں پہ اٹھایا، سفر شروع ہو گیا. لوگ ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوئے. تھوڑا سا آگے گئے تھے، پالکی کا پردہ اندر سے حضرت نے سرکایا اور فرمایا پالکی نیچے رکھو. پالکی نیچے رکھی گئی. حضرت پالکی سے باہر تشریف لائے. چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار ہے، چہرے پہ پریشانی کے آثار ہے. کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ حضرت نے فرمایا پالکی اٹھانے والے مزدور سامنے آ جائیں. انہیں لائن میں کھڑا کر لیا اور لائن میں کھڑا کر کے کہنے لگے میری محبت نے، میرے عشق نے، میری محبت نے اپنے محبوب کی خوشبو کو محسوس کیا ہے. اور پالکی اٹھانے والوں بتاؤ تم میں کوئی نبی کا نواسہ بھی ہے، کوئی نبی کا شہزادہ بھی ہے، کوئی سید بھی ہے، کوئی حسنین کریمین کی اولاد سے بھی ہے، کوئی فاطمہ کا نور نظر ہے، علی کا لخت جگر بھی ہے. ایک مزدور کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا. کچھ لمحے گزرے، آگے بڑھا اور کہنے لگا حضرت مزدور سے کام لے کے اس کی مزدوری دی جاتی ہے، اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی، اس کا حسب نسب نہیں پوچھا جاتا. میں ہی زمانے کا ستایا ہوا ایک ستم رسیدہ سید ہوں، انسان ہوں، نبی کی آل سے ہوں، فاطمہ کا نور نظر، علی کا لخت جگر ہوں. اور میری بچیاں گھر میں بھوکی ہیں، ان کے کھانے کے لیے آیا ہوں. آپ کے دروازے پہ بیٹھا شام کو مزدوری لے کے چلا جاؤں گا. پھر دنیا نے منظر دیکھا، عالم بالا کے فرشتوں نے یہ منظر کہاں دیکھا ہوگا. اس خاکی وجود میں اللہ نے محبت کے وہ چشمے رکھ دیے ہیں جو فرشتوں کے مقدر میں بھی نہیں. عالم بالا کے فرشتوں میں ہلچل مچی اور دیکھا وہ مرد کلندر. وہ حضرت آگے بڑھے، اپنے سر سے دستار کو اتارا اور اتار کے مزدور کے قدموں پہ رکھ دیا. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. کہنے لگے شہزادے غلطی سے تیرے کندھوں پہ سواری ہو گئی، مجھے معاف کر دے. وہ مزدور کہنے لگا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں مجھے معاف کر دے. اس نے کہا حضرت جی میں نے معاف کیا. فرمانے لگے اگر کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا او احمد رضا بتا تو صحیح میرے نبی کے شہزادوں کے کندھے تیری سواری کے لیے تھے، تو میدان محشر میں احمد رضا کیا جواب دے گا؟ کئی مرتبہ اس سے معافی مانگی. معافی کا اقرار کروانے کے بعد اسی پر بس نہیں کیا، جتنا سفر اس کے کندھے پہ کیا تھا اتنا سفر نبی کے شہزادے کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے سفر کیا. اور جب شہزادے کو اپنے کندھوں سے اتارا، گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ جوڑ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہاتھ باندھ کر کرتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے شہزادوں سے محبت کی.
کس قدر محبت کی، والہانہ محبت کی، اپنی عزت کی پرواہ نہیں، اپنے دنیا کے جاہ و جلال کی پرواہ نہیں، اور دنیا کی عزتیں، دنیا کے مرتبے نبی کے شہزادے کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں، اللہ انہیں پہلے سے بھی زیادہ سرفرازیاں اور بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تاریخ اسلام کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ جسے دنیا امام شافعی کے نام سے یاد کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے شہزادوں کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں بڑی محبت سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کیسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، اے نبی کے اہل بیت تم سے محبت، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا اللہ نے اس میں فرض قرار دیتی ہے، کفاکم من عظیم القدر انکم، تمہاری عزت و عظمت کے لیے تو یہی بات کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اور جو تم پہ درود پاک نہ پڑے، تمہارا ذکر نہ کرے، اللہ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں، اور جو ان شہزادوں کا، نبی کے اہل بیت کا ذکر نہ کرے، ان پہ درود پاک نہ پڑے، اللہ ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کرتا ہے۔ آئیے ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، نبی کے گھر سے، نبی کے گھر والوں سے، نبی کے خانوادے سے، مصطفیٰ کے شہزادوں سے، نبی کے نواسوں سے پیار کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کو یاد کریں، ان کا ذکر کریں، اپنے گھروں میں ان کو یاد کریں، بچوں کو ان کا ذکر سکھائیں۔ ہاں، جو ان کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے دونوں جہاں کے بگڑے مقدر سنوار دیتا ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو بھی اس نعمت سے مالا مال فرمائے، اور زندگی بھر نبی کے اہل بیت سے، نبی کے نواسوں سے، نبی کے شہزادوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔